نے بھی گلستہ کے دیباچے میں لکھا ہے کہ گلاب کا جہاں پودا لگا ہوتا ہے وہاں کی مٹی بھی گلاب جیسی خوشبو دینے لگتی ہے۔ جہاں گلاب کا پودا ہوتا ہے وہاں مٹی کے اندر سے بھی گلاب جیسی خوشبو آتی ہے۔ تو مٹی سے پوچھا کہ تیرے اندر گلاب کیسی خوشبو کیوں آئی؟ تو مٹی کہتی ہے میں چند دن گلاب کی صحبت میں رہی اس لیے میرے اندر سے بھی گلاب جیسی خوشبو آ رہی ہے۔ آج ہم کو چاہیے کہ ہم نیکوں کے پاس بیٹھے، نیکوں کے پاس بیٹھو گے تو شریعت کی باتیں ملیں گی، ان علماء کے پاس بیٹھو گے تو مسائل شرعیہ جاننے کو ملیں گی، اور بروں کے پاس بیٹھو گے تو الیکشن کی باتیں ملیں گی، فلموں کی باتیں ملیں گی، گانوں کی باتیں ملیں گی۔ ان کے پاس بیٹھو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان آپ کو سننے کے لیے ملیں گے۔ تو اب بتانا مقصد یہ ہے کہ کس عالم کے پاس ہمیں بیٹھنا چاہیے اور کس عالم سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ تو حضرات جو عالم ہم کو مسجد سے دور کر دے ہمیں اس عالم کے پاس نہیں بیٹھنا ہے، اور جو عالم ہم کو مسجد کے قریب لے جائے ہمیں اس کے پاس میں بیٹھنا ہے۔ جو عالم ہم کو روزوں سے دور کر دے ہمیں اس کے پاس نہیں بیٹھنا ہے۔ جس عالم کا وجود ہمیں روزوں سے قریب کر دے ہمیں اس عالم کے پاس میں بیٹھنا ہے۔ ارے جو عالم یہ کہے کہ حضور کا میلاد نہیں منانا چاہیے ہمیں اس عالم کی بات نہیں سننی ہے، اور جو عالم یہ کہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ اس عالم کے ہمیں قریب ہونا ہے۔ جو عالم یہ کہے کہ جن کا نام محمد یا علی ہے انہیں پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے ہمیں اس کی بات نہیں سننی ہے، ہمیں اس عالم کی بات سننی ہے جو یہ کہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ جو عالم یہ کہے، جو عالم یہ کہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا کہہ کے نہیں پکارنا چاہیے ہمیں اس کی بات نہیں سننی ہے۔ جو عالم یہ کہے کہ نعرہ کیجئے یا رسول اللہ کا، مفلس و سامان دولت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، ہمیں اس عالم کے قریب ہونا ہے۔ حضرات جس عالم کا وجود دلوں سے عشق مصطفیٰ کو مٹا دے ہمیں اس عالم کے پاس نہیں جانا ہے، اور جس عالم کا وجود ہمارے دلوں کو عشق نبی کا مدینہ بنا دے ہمیں اس عالم کے پاس جانا ہے، اور جو یہ پیغام دے دے کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں۔ ہمیں اس عالم کے قریب ہونا ہے۔ جیسی صحبت میں رہو گے ویسا ہی اثر ہوگا۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گی، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالحہ ترا صالح کنن، صحبت صالحہ ترا صالح کنن۔ نیکوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ آج جو ہم تنزلی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، آج جو ہم تباہی کے دہانے تک پہنچتے جا رہے ہیں، یہ علماء کرام سے دوری کی وجہ ہے۔ آج ہم علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم علماء سے دوری اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ جب تک قوم اپنے معاملات میں علماء کو آگے رکھتی رہی تب تک یہ قوم کے سامنے کامیابی اس کے قدم چومتی رہی۔ جب سے ہم نے اپنے اکابر کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، اپنے پیشوا کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا، تب سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہو گئے۔ آؤ میں آج یہ عظمت والدین کانفرنس ہے، اس کانفرنس میں کچھ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آج ہم نہ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، نہ رسول اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں، نہ اپنے علماء کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے رب کا کہنا مان رہے ہوتے تو ہماری مسجدیں سونی نہیں ہوتی، ہمارے مدرسے ویران نہیں ہوتے۔ ہم اپنے رب
رب کا حکم مان رہے ہوتے تو ہمارے چہرے اسلامی ہوتے، ہمارا لباس اسلامی ہوتا، ہمارا کلچر اسلامی ہوتا، ہمارے گھر کا ماحول اسلامی ہوتا۔ آج 10-15 لوگوں کا پریوار میرے گھر میں ہے، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آج سب لوگ بیٹھ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر لیں۔ سامنے LCD لگی ہوئی ہے، پورے کا پورا گھر سامنے بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات میرے آقا نے اب سے 1450 سال پہلے قرب قیامت کی 72 نشانیاں بیان فرمائی۔ در منصور میں سورہ محمد کی تفسیر میں نے پڑھا، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ ان میں سے 3 نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مدینے والے مصطفیٰ نے نشانیاں تو 72 بیان فرمائی ہیں، لیکن ان میں سے 3 نشانیاں بیان فرما رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں حلت المصاحف وطبلت المنائر وصبرت المساجد۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں قرآن بہترین جلدوں میں ہوگی، قرآن سجے ہوئے ہوگے، ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وصبرت المساجد، اور مسجدیں بہت زیادہ سجی ہوئی ہوں گی، مسجدوں کے اندر بہت زیادہ ڈیکوریشن ہوگا، اور مینار اونچے اونچے ہوگے، اور مسجدیں نمازیوں سے خالی ہوگی۔ آج ہم اپنے نامہ اعمال کا جائزہ لیں تو مسجد کے دروازے پہ بیٹھ کر کے بزرگ اور جوان قسم کے لوگ جو ہیں ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے رہتے ہیں، 10 منٹ اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں۔ ہم مسجد کے اندر جا کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ کیا اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو؟ کیا اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ ہم اس دنیا میں مسافر بن کر کے آئے ہیں۔ آج جن کی برسی کی فاتحہ میں آپ جمع ہو، 1 سال پہلے لوگ ان سے بات کرتے تھے، 1 سال پہلے لوگ ان سے کلام کرتے تھے، آج ان کی ہم یاد منا رہے ہیں، آج ہم ان کے ایصال ثواب کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ کیا یہ گارنٹی لے سکتے ہو کہ اگلی سال کو کوئی ہم سے بات کر پائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمارا ذکر کرتے ہوئے نظر آئے۔ ابھی شب برات گزری ہے، یہ شب برات کیا ہے؟ اس میں سارا بجٹ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یہ سارا رزلٹ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، اور اس رات میں کاغذ نکال دیے جاتے ہیں۔ جسے سال بھر میں کتنی روزی ملنا ہے یہ بھی اس رات میں فیصلہ ہو جاتا ہے، کس کی عمر کتنی ہے اس کا فیصلہ بھی اس رات میں ہو جاتا ہے، کون سال بھر میں دنیا چھوڑ کر کے جائے گا اس کا فیصلہ بھی اس مبارک رات میں ہو جاتا ہے۔ ایسی برکت والی رات آئی، ایسی عظمت والی رات آئی، ہم نے ایسی برکت والی رات کو موٹر سائیکل کی نظر کر دیا، ادھر ادھر گاڑی گھما کر کے ٹہلنے کی نظر کر دیا۔ یہ آج حال ہمارے معاشرے کا ہو گیا ہے۔ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ تم کیا سمجھتے ہو جلسے میں آ کر کے ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا دیا تو جنت مل جائے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو جلسے میں آ کر کے تم نے ایک بار نعرہ لگا دیا تو جنت مل جائے گی؟ میرا رب قادر مطلق ہے، میرا رب احکم الحاکمین ہے، میرا رب مالک علی الاطلاق ہے، وہ چاہے تو گنہگار کو جنت میں ڈال دے، وہ گنہگار کو جنت میں ڈال دے اور پرہیزگار کو جہنم میں ڈال دے۔ میرا رب مالک علی الاطلاق ہے۔ حضرات بتانا مقصد یہ ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت الی آخر الآیہ، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ جنت ملنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ان کی ذرا شان دیکھو جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی، جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری ملی، آج اگر تمہارے نام کا پلاٹ رجسٹر کرا دیا جائے، تمہارے نام کی پلاٹ کی رجسٹری ہو جائے، سینہ تان کے کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ پلاٹ میرا پلاٹ ہے۔ ان کی شان دیکھو جنہیں دنیا والے عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا جو حضرت عثمان غنی کو ملا ہے کہ نبی کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں، انہیں ذوالنورین جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی جب قبرستان کے قریب سے گزرتے کھڑے ہو کے اتنا روتے، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، داڑھی بھیگ جاتی، آنسو زمین پہ گرنے لگتے، دیکھنے والے دیکھ کے کہتے حضور آپ تو بخشے بخشائے ہو، آپ تو داماد رسول ہو، آپ تو جنتی ہو، آپ اتنا
کیوں روتے ہو؟ تو عثمان غنی ایک جواب دیتے تھے، اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے لے جاؤ۔ اے عظمت والدین کانفرنس میں آنے والوں، دیکھو عثمان غنی کہتے ہیں یہ قبر دنیا کی منزلوں میں سب سے آخری منزل ہے اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر قبر کے سوال کے جواب میں انسان پاس ہو گیا تو اس کے لیے آگے آسانیاں ہیں، اور اگر قبر کے سوالوں کے جواب میں پھنس گیا تو اس کے لیے آگے بڑی مشکلیں ہیں۔ میرا امام بریلوی سے پکار کے کہتا ہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین معصومین، کلام اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جن قبروں کو آج ہم بھول گئے، جن قبروں کو آج ہم نے فراموش کر دیا، کبھی دولت پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی پیسے پہ گھمنڈ آنے لگے، کبھی صحت پہ ناز ہونے لگے، کبھی بیٹوں کی نوکری اور ملازمت پہ تکبر آنے لگے، تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں تم سے زیادہ دولت والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ پیسے والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ سرمایہ والے لیتے ہیں، وہاں تم سے زیادہ حسین و جمیل لیتے ہیں، وہ جن کی ناک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آج قبر میں ان کی ہڈیوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ کس چیز پہ تکبر کیا جا رہا ہے، کس چیز پہ گھمنڈ کیا جا رہا ہے؟ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ابھی میں رامپور سے چلا دہلی کے لیے آیا، وہاں رامپور اسٹیشن پہ ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، بہت امیر تھا رامپور کا۔ میں نے کہا یہاں کب سے انتظار کر رہے ہو؟ کاشی وشوناتھ ٹرین 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی۔ کہتا ہے مولانا صاحب میں بہت دیر سے یہاں پر بیٹھا ہوں، 12:30 کا ٹائم تھا اور 2 بجے کے بعد میں وہ ٹرین آئی تھی۔ میں نے کہا تمہارے پاس تو اتنا پیسہ ہے، تمہارے پاس تو اتنی دولت ہے، تم چاہو تو یہی اسٹیشن کے سامنے کا روم بنا کر کے رہنے لگو، تم چاہو تو اسٹیشن کے سامنے کوٹھی بنا کر کے رہنے لگو۔ کہنے لگا مولانا میں یہاں رہنے تھوڑی آیا ہوں، میں تو یہاں سفر کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو مسافر ہوں، یہاں رہنے تھوڑی آیا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ ایک یہ مسافر ہے، یہاں سے بیٹھے گا دوسری جگہ چلا جائے گا، کبھی تم نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا ہے؟ ہم بھی تو یہاں مسافر ہی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور آبادی کا راستہ بتا دیجئے، تو جنید بغدادی نے فرمایا سامنے سے جو راستہ جا رہا ہے سیدھی طرف چلے جانا۔ وہ شخص گیا اور قبرستان کے اندر پہنچ گیا، واپس آیا تو بہت غصے میں آیا، آ کر کے جنید بغدادی سے کہنے لگا حضور آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ بزرگ ہو کر کے مجھ سے مذاق کرتے ہیں۔ کہا مذاق کیسی؟ میں نے تو مذاق نہیں کیا۔ کہا میں نے تم سے آبادی کا پتہ پوچھا، میں نے تم سے بستی کا پتہ پوچھا اور تم نے مجھے قبرستان میں بھیج دیا۔ تب جنید بغدادی فرماتے ہیں آبادی کہتے کس کو ہے؟ کہا آپ بتائیے آبادی کسے کہتے ہیں؟ کہا آبادی اسے کہتے ہیں جہاں کے رہنے والے کہیں جائیں نہیں۔ مجھے بتا جسے تو آبادی کہہ رہا ہے، جس مکان کو تو آبادی کہہ رہا ہے، اس میں تجھ سے پہلے تیرے والد رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے والد رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے والد رہتے تھے۔ ارے یہ تو مسافر خانہ ہے، اصل آبادی تو قبرستان ہے جہاں رہنے والے کہیں جاتے نہیں ہیں۔ اس قبرستان کو یاد کر لیا کرو۔ وہ قبر کی کالی کوٹری پکار پکار کے کہتی ہے اے میرے اوپر گاڑیاں دوڑانے والے، اتنا یاد رکھنا میں تیر و تاریکی کا گھر ہوں، میرے اندر روشنی کا انتظام کر کے آنا۔ جب میرے اندر آئے تو اپنے روشنی کا انتظام ساتھ میں لے کر کے آنا۔ اعلیٰ حضرت پکار کے کہتے ہیں کہ روشنی کی عادت اور گھر تیر و تار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، آج ہمارے یہاں روشنی نہ ہو، اگر ابھی لائٹ چلی جائے اندھیرا چھا جائے تو آپ لوگوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں بدتقاضائے بشریت ڈرنے لگیں گے اندھیرے کی وجہ سے۔ کبھی کبھی قبر کی کالی کوٹری کو یاد کر لیا کرو جہاں باپ بیٹے کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بیٹا باپ کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بھائی بھائی کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں بھانجا ماموں کو اور ماموں بھانجے کو دفن کر کے چلا آئے گا، جہاں رشتہ دار رشتہ داروں کو دفن کر کے چلا آئے گا۔ اس کالی کوٹری میں کون ہے جو تمہارے کام آئے گا؟ کیا
انتظام کیا ہم نے روشنی کا، کیا انتظام کیا ہم نے وہاں پر روشنی کا۔ تو اتنا یاد رکھنا پیارے مسلمانوں، اپنے چہروں کو وضو کے پانی سے روشن کر لو۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب انسان نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے تو جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہ اعضاء قبر کے اندر روشنی کا کام کرتے ہیں۔ نماز حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، حق نمائی سے کبھی دور نہیں ہو سکتا، غیر کے سامنے مجبور نہیں ہو سکتا۔ جو لگاتا ہے چہرے پہ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا، جو لگاتا ہے چہرے پہ وضو کا پانی اس کا چہرہ کبھی بے نور نہیں ہو سکتا۔ قبر کی کالی کوٹری کو یاد کر دیا کرو، وہاں جہاں باپ بیٹے کو دفن کر کے چلائے گا، بیٹا باپ کو دفن کر کے چلائے گا، اپنا رشتہ نبی کی بارگاہ سے مضبوط کر لو۔ جہاں باپ ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں مدینے والے مصطفیٰ کام آتے ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار کام آتے ہیں۔ اور جب آقا کی آمد ہوگی میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ مشکات شریف کی حدیث پاک آقا فرماتے ہیں فالمیت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق۔ آقا فرماتے جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں، جو قبرستان میں لیٹے ہیں وہ دریا میں ڈوبنے والے کی طرح ہیں۔ ینتظر دعوۃ، انتظار کر رہے ہیں دعا کا، انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ دعا کا انتظار کر رہے ہیں۔ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق، باپ بیٹے کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، بیٹا باپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، بیٹا ماں کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، ماں بیٹے کی دعا کا انتظار کر رہی ہے، بھائی بھائی کی دعا کا انتظار کر رہا ہے، دوست دوست کی دعا کا انتظار کر رہا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے دریا میں ڈوبنے والے کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ پکارتا ہے مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ مثال بولتے نا کہ ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا کافی ہے۔ تو ڈوبنے والا جو ڈوبتا ہے تو انتظار کرتا ہے میرا باپ مجھے ہاتھ دے کے سہارا دے کے باہر کھینچ لیتا، یا میرا بیٹا آ کے مجھے سہارا دے دیتا، یا میرا بھائی مجھے سہارا دے دیتا، یا میرے رشتہ دار آ کے مجھے سہارا دے دیتے، یا میرے دوست آ کر کے مجھے سہارا دے دیتے۔ آج ہم جن اپنے عزیزوں کو بھول گئے وہ قبر میں لیٹے لیٹے انتظار کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ماں باپ کے حقوق جو بیان فرمائے ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہے۔ یہ حق ہے ماں باپ کا انتقال کے بعد بھی جو باقی رہتا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی رہے۔ اب ایک بہت اہم بات بتاؤں آپ کو، اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ تاکہ مرنے کے بعد تمہاری اولاد تمہارے لیے ایصال ثواب کرتی نظر آئے۔ اپنی اولاد کو مسجد کا رخ کراؤ، اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجو، اپنی اولاد کو دینی تعلیم دو، کیونکہ اولاد کے پاس جب دینی تعلیم ہوگی اور جب نماز پڑھے گی تو دعا کرے گی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور تمام مومنین کو بخش دے۔ جنت میں مختلف درجے ہیں، سب کے درجے الگ الگ،
عام مومنین کے درجے الگ ہوں گے، خاص مومنین کے درجے الگ ہوں گے، انہی میں اولیاء کرام کے درجے ہوں گے، متقین کا درجہ الگ ہوگا، مصلین کا درجہ الگ ہوگا، اولیاء کرام کے درجے الگ ہوں گے، انہی میں ابدال کا درجہ الگ ہوگا، اوتاد کا درجہ الگ ہوگا، افراد کا درجہ الگ ہوگا، امامان کا درجہ الگ ہوگا، اقطاب کا درجہ الگ ہوگا، اغواص کا درجہ الگ ہوگا، اور ولیوں میں سب سے اوپر غوث اعظم کا درجہ ہوگا، اور صحابہ کرام کے درجے ہوں گے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، ایک عام مومن کو اس کے درجے سے اوپر بڑھا دیا جائے گا، اس کا پرموشن ہو جائے گا، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب اینا لی ھذا، اے میرے مولا یہ میرا درجہ کیسے بڑھ گیا، مولا مجھے میرا پرموشن کیسے ہو گیا؟ رب تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا بے استغفار ولدک لک، تیرے بیٹے کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا، تیرے بیٹے کے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ تو اے میرے پیارے مسلمانوں، اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گانے سن کر کے زندگی گزاری، وہ فلمیں دیکھ کر کے زندگی گزاری، وہ ادھر ادھر نظریں گندی کر کے زندگی گزاری، وہ جوئے اور شراب کی لت لگ جائے اس میں زندگی کو گزاری۔ اس حال میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ خود بھی نماز پڑھے اور دوسروں کو بھی نماز کا حکم دیتی رہے، خود بھی قرآن کی تلاوت کرے اور گھر والوں کو بھی قرآن پڑھنے کے لیے کہتی رہے۔ اپنی اولاد کو دینی تعلیم دے کر کے جاؤ کہ جب دینی تعلیم ان کے پاس میں ہوگی، قرآن کا علم ان کے پاس ہوگا، شریعت کا علم ان کے پاس میں ہوگا، تو تم قبر کے اندر لیٹے ہوگے، وہ زمین کے اوپر تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوگا، وہ دعا زمین پہ کرے گا، اللہ تم کو وہاں بخش دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین قوم پرست، نعرہ تکبیر۔ اس لیے نیک عمل کرو اور اولاد کو دینی تعلیم سکھاؤ۔ ماں باپ کے حقوق جہاں اولاد کے اوپر ہے، وہاں اولاد کے بھی حق ماں باپ کے اوپر ہے۔ آقا نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، وحب اہل بیت ہی، اور میرے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ڈال دو، قراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ یہ آقا نے فرمایا، اور یہ حق ہے اولاد کا ماں باپ کے اوپر۔ اگر قرآن نہیں سکھایا اولاد کو، مدرسے میں نہیں بھیجا اولاد کو، امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ اولاد اپنے باپ کو کھینچ کے لائے گی رب کی بارگاہ میں۔